السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، خالستان موومنٹ ہندوستان کے اندر سکھ کی الگ ریاست بنانے کے لیے ایک تحریک جو ہے وہ 1947 سے یہ تحریک چلتی رہی ہے۔ اس تحریک میں کبھی اتار اور چڑھاؤ آتے رہے۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں اس تحریک نے ہندوستان کے اندر ایک بہت زور پکڑا، جس میں ہندوستان کے جو ریاست تھی اس کے حکمران تھے ان کو بہت زیادہ پریشرائز کی۔ اس کے خلاف ہندوستان یہ حکومت بلیو سٹار نام سے آپریشن سٹارٹ کیا، جس میں بڑے پیمانے پر سکھ رہنماؤں کو شہید کیا گیا یا ان کو قتل کیا گیا۔ ناظرین، یہ جو موومنٹ تھی یہ وہیں پہ رکی نہیں۔ اس کے بعد سکھ کمیونٹی کی یہ موومنٹ جو خالستان تحریک کہتے ہیں، یا جس میں سکھوں کی الگ ریاست کے لیے اس کا جدوجہد جاری رہا۔ حالیہ دنوں سکھوں کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ٹاپ لیول کے دو لیڈر کو کینیڈا کے شہر میں قتل کیا گیا، جس میں کینیڈین گورنمنٹ کے مطابق ہندوستان کے جو را کے چیف ہیں، یعنی جو کینیڈا کے اندر را کو لیڈ کرنے والے جو شخصیت تھی یا وہ جو سفیر ہیں ہندوستان کے، وہ خود براہ راست اس میں ملوث ڈکلیئر کیے گئے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے اس حوالے سے تحقیقات کی اور مختلف قسم کی شواہد اکٹھے کیے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے پھر پروف کے بنیاد کے اوپر، ایویڈنس کے بہاف پہ انڈین ہائی کمشنر کو فوری طور پر ہندوستان سے بدر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بدلے میں ہندوستانی گورنمنٹ نے جو کینیڈین سفیر تھے ان کو ہندوستان سے ودن 5 days میں نکالنے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ جو کینیڈا اور انڈیا کے بیچ میں جو اختلافات تھے یا ان کے جو بیچ میں یہ جو جنگ ہے یہ یہیں رکی نہیں۔ اس کے بعد انڈین گورنمنٹ کی طرف سے حالیہ دنوں ایک اور جو ہیں وہ سکھ موومنٹ کے ایک رہنما کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے مزید اس کے اوپر ایکشن لیے اور مزید تحقیقات کیے، جس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے RSS جو مودی کی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے گروپ ہے، ان کو برطانیہ میں کینیڈا میں بین کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے برطانیہ سمیت امریکہ اور مختلف دنیا کی ریاستوں میں ان کو بین کرنے کے لیے انہوں نے سجیشن بھی دی اور انہوں نے اس حوالے سے مختلف لوگوں سے رابطے بھی کیے۔ اب اس تمام صورتحال میں ہندوستان کے لیے ایک بہت خطرناک سینیریو پیدا ہو سکتا ہے۔ حالیہ دن ہونے والے G20 کے اجلاس میں ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ایگریمنٹس ہوئے تھے۔ کینیڈا اور انڈیا کے بیچ جتنے بھی معاہدے ہوئے وہ کینیڈین گورنمنٹ نے جب تک اس مسئلے کی تحقیقات اور یہاں پر جب بات چیت تک اس تمام ایگریمنٹس کو کینسل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کے حوالے سے جو ان کا ایک روڈ بنانے کے حوالے سے یا جو ایک ٹرین کے لیے راستہ بنانے کی جو ایگریمنٹس تھے وہ بھی خطا میں پڑ سکتے ہیں، یا اس طرح کے ایگریمنٹ بھی مستقبل میں ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کینیڈا جو ہے وہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے ممالک میں ایک بڑا مقام رکھنے والا ملک ہے۔ اس ملک کے ساتھ اگر انڈیا کے تعلقات خراب ہوتے ہیں جس سے ہندوستان کے لیے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ نریندر مودی جو ذاتی طور پر ایک ٹیررسٹ ہے، یا گجرات جیسے واقعات اور دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں اس نے ہمیشہ بڑا رول رہا ہے۔ جب سے وہ ہندوستان کی ریاست کا ذمہ داری سنبھالی اس نے ہندوستان کو ایک دہشت گرد ملک بنا دیا ہے۔ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ پہلے ہی ناانصافی، ظلم، بربریت کی انتہا ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کسی اور ملک میں جا کر کریں گے تو ہندوستان کے لیے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں اس وقت نریندر مودی کے الٹرنیٹ میں جو ایک ہی جماعت ہے یا جس کو ہم کانگریس کہتے ہیں، جو راہل گاندھی کی سرپرستی میں چل رہی ہے، یا وہ جماعت جو ہے ہندوستان کے مشکلات سے نکال سکتی ہے، یا عام آدمی پارٹی جیسے جو سیکولر جماعتیں جو ہندوستان کو مسائل سے نکال سکتی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جیسے دہشت گرد آرگنائزیشن صرف نہ ہندوستان کے لیے خطرے کا باعث ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی یہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ان جیسے ایکسٹریمسٹ جو مینارٹیز کے لیے دہشت گردوں سے کم نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہندوستان کے عوام میں بھی بہرحال کہیں نہ کہیں ان کے لیے نفرت پائی جاتی ہے۔ اگر ہندوستانی عوام ان جیسے دہشت گرد اور ایکسٹریمسٹوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے، کانگریس یا عام آدمی پارٹی جیسے لوگوں کو اگر آنے نہیں دیں گے، تو ہندوستان مستقبل میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوگا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے شاید بہت ساری ریاستیں جو ہیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اگر ایک خالستان کی بات آ جائے تو ہندوستان میں تقریباً 20 سے 30 اور ریاستیں ایسے ہوں گے جو مزید ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے ہندوستان۔ ایسے میں اگر ہندوستان کی یونٹی اور اس کی بقا کو اگر ہندوستانی قوم بچانے کی اگر ان کے اندر خواہش ہے یا ان کا ارادہ ہے، تو وہ ہندوستان میں کانگریس یا عام آدمی پارٹی جیسے لوگوں کو ان کی سپورٹ کر لیں،
جس سے ایک سیکولر بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے امڑ آئے، اور جس طرح ترقی کی طرف یہ بڑھ رہا ہے مزید اس میں ترقی پیدا ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔